بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ سورۃ الشورى کی یہ آیت نمبر 14 ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں آیت نمبر 13 میں اقامت دین کا ذکر اور اقامت دین کا حکم تھا۔ اقامت دین کیا ہے اور اس پر شبہات کس قسم کے ہیں، یہ تفصیلی بحث اس سے پچھلے درس میں گزر چکی ہے، اور اس آیت میں جو کچھ نکات کے ترجمہ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ شرع لکم من الدین، مقرر فرمایا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین سے، ما وصى به نوحا، وہ جس کی وصیت اللہ نے کی ہے نوح علیہ السلام کو، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے نوح علیہ السلام کو، والذی، اور وہ مقرر فرمایا ہے ما وصى پر عطف ہے، دین میں سے وہ دین مقرر فرمایا ہے، اوحینا الیک، جس کی وحی کی ہے ہم نے آپ کو، یہ والذی عطف ہے ما وصى پر، ما بھی موصولہ ہے، الذی بھی موصولہ ہے، لیکن الذی موصول ہونے میں اصل ہے، تو الذی اوحینا الیک، اے پیغمبر آپ کی طرف جو وحی ہے وہ اصل ہے، تو یہاں تعبیر بدل دی، ماں کی جگہ الذی ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے وہ جس کی ہم نے وحی کی ہے تیری طرف، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور وہ جس کا حکم دیا ہے ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان تین پیغمبروں کی تخصیص اس لیے کہ ان کی شرع مشہور تھی، اول نوح علیہ السلام اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، پھر دوسرے انبیاء میں سے ان تین کا بطور خاص ذکر ہوا، لیکن پہلے اور آخر کا ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمام ادیان ایک تھے۔ وہ دین کی وصیت یہ تھی ان اقیموا الدین، ما وصا سے بدل ہے، یا بھی کی ضمیر سے بدل ہے، اور مستقل جملہ بھی ہو سکتا ہے ہوا ان اقیموا الدین، وہ یہ ہے کہ قائم کرو دین، ولا تتفرقوا، قائم کرو یا قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور تفرقہ نہ ڈالو اس میں، اس دین میں، دین کے اصول اور اجماعی باتوں میں،
المشركين ما تدعوهم إليه. بہت بھاری اور گرم گزرتا ہے ناگوار مشرکین پر. ما تدعوهم إليه، وہ جن کی تم دعوت دیتے ہو ان کو، جس کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو. مشرکین یہ شرک فی الحکم والے. سورت کا موضوع مسئلے تصرف اور حکم، تو شرک فی الحکم والے بالخصوص غلبہ دین نہیں چاہتے، اور ہمیشہ سے عقیب الدین اور اقامت دین میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مختلف سازشیں کی جاتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کھینچتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اپنی طرف یعنی اپنے دین کی طرف، اور اقامت دین کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. اقامت دین کی جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور رہنمائی کرتا ہے اسی طرف اس کی جو کہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، جو اللہ سے ڈور لگاتے ہیں. یجتبی اور یہدی، یجتبی اجتباء سے، یہدی ہدایت سے. دونوں جملوں میں یہ فرق کیا جا سکتا ہے کہ یجتبی اللہ نبوت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور ایمان کی توفیق اس کو دیتا ہے. من ينيب، تو نبوت ایک وہابی شے ہے. من یشاء، اور ہدایت کے لیے انابت چاہیے. من ينيب، بعض نے اس کا یہ معنی کیا کہ یجتبی الیہ من یشاء، یجتبی یعنی اقامت دین کی توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، قبولیت کی توفیق دیتا ہے اس کو جو انابت کرے. ایک اجتباء ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل کرے، اور ایک ہدایت ہے کہ پھر اس کو قبولیت کا شرف بخش. اجتباء کے اندر اختیار نہیں ہوتا، اور یہدی میں اختیاری چیز ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے. تو جہاں اختیار نہیں تھا وہاں من یشاء، اور جہاں اختیار ہے وہ من ينيب. بہرحال اقامت دین اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا ہے، اور اس راستے پر چلنا ہدایت ہے. یہ تو اس کا ترجمہ اور کچھ نکات ہوئے. باقی اس آیت کی پوری تفصیل پچھلے سبق میں گزر چکی ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. تمام پیغمبروں کا مشن ایک تھا، اقامت دین. تو پھر لوگ تفرقہ کیوں کرتے ہیں اور اس مشن سے علیحدہ کیوں ہوتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے لوگ اور امتوں والے وہ اس آخری نبی کو مانتے کیوں نہیں ہیں اور ایمان کیوں نہیں لاتے. دین قائم کرنا، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تو تمام پیغمبروں کا متفق علیہ ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا، اور نہیں تفرقہ کرتے لوگ، نہیں تفرقہ کیا انہوں نے. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آیا. علم آنے کے بعد ہی کیا. وجہ یہ تھی بغیًا بینہم، حسد اور ضد کی وجہ سے کہ پھر تو ہماری سرداری، ہماری بڑائی، ہمارے نذرانے شکرانے وہ تو بند ہو جائیں گے.
تو انہوں نے انکاری کر دیا، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو مشرکین کے بعد یہ اہل کتاب کے احوال ہیں کہ اہل کتاب کو علم ملا ہے لیکن اس کے باوجود تفرقہ ڈالا ہے۔ تو مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی سب کی کوشش یہی ہے کہ اقامت دین میں رخنہ ڈالے اور یہ تفرقہ ہے۔ ہمیں جزیات اور فرعیات، فروعیات اس فروع کے اندر اس لیے ڈالا جاتا ہے، ہمیں مختلف دوسرے چھوٹی موٹی باتوں پر اس لیے بلایا ہے مَتُن سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ کہ لوگ جب تفرقہ کرتے ہیں تو مستحق عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا فی الوقت فوراً ارادہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے فیصلہ کر چکے ہیں ان کے بارے میں اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق۔ تو ولولا کلمۃ اگر نہ ہوتا فیصلہ سبقت من ربک جو پہلے ہو چکا ہے تیرے رب کی جانب سے، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، لقضی بینہم تو البتہ فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان عذاب کا۔ پہلے سے اللہ نے تقدیر میں تاخیر عذاب کا لکھا نہ ہوتا تو عذاب نازل ہو جاتا اور ان کا کام تمام ہو جاتا۔ یہ اتنی بڑی سنگین غلطی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا، من بعدہم ان کے بعد، علماء کے تفریقے کے بعد یہ عوام اور نیم ملاؤں کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ جو علم کے باوجود بھی ضد و عناد میں آ کر اختلاف اور تفرقہ ڈالتے ہیں اور اس دین حق اور اتفاقی مسائل اصولیہ سے الگ ہو گئے، اور پھر جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنا دیے گئے وہ ہو گئے لفی شک منہ مریب، البتہ وہ شک میں ہیں اس دین توحید سے یا اس کتاب سے، مریب ایسا شک کہ جو پریشان کن ہے۔ مریب مانا شک جو کہ اضطراب اور تردد میں ڈالتے ہیں۔ تو فضول بحثوں کی وجہ سے، تحریف و تبدیل کی وجہ سے اور خلط مت کی وجہ سے بعد کے لوگ وہ شک میں پڑ گئے کہ یہ توحید پر حق ہے کہ نہیں، حالانکہ تمام پیغمبروں کا دین یہی تھا کہ ان اقیموا الدین۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ سورۃ الشورى کی یہ آیت نمبر 15 ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں کہ اشتملت هذه الآیت على 10 کلمات، یہ آیت 10 کلمات پر یعنی 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور 10 جملے الگ الگ ہیں۔ وَلِذَلِكَ فَادْعُ یہ ایک جملہ ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ یہ دوسرا جملہ ہے،
اس طرح اس آیت میں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ 10واں جملہ ہے، اور 10 جملے ایک ہی آیت میں اس طرح کی ترتیب سے آیت الکرسی میں اور اس آیت میں، آیت الکرسی میں بھی 10 جملے اس طرح، ان 10 جملوں میں 10 باتیں بیان ہوئی ہے۔ ان 10 باتوں کو ہم عنوان دیں گے کہ یہ داعی کے آداب ہیں۔ اقامت دین کے ذکر کے بعد اب دعوت کی بنیاد سمجھ آ گئی کہ ہماری دعوت کیا ہے۔ ہماری دعوت ہے ان اقیموا الدین، دین قائم کرو، اقامت دین، دین پر عمل کرو، دین قائم کرو، دین کو قائم رکھو، دین کی حفاظت کرو، دین میں ترمیم نہ ہو جائے، دین میں تحریف نہ ہو جائے، دین پر طعن و تشنیع نہ ہو، دین پر خود بھی عمل ہو، دین پر گھروں میں بھی عمل ہو، دین پر معاشرے میں بھی عمل ہو، یہ دین کا فرما قوت بن جائے، دین کا نفاذ ہو جائے۔ بس اقامت دین ایک جامع لفظ ہے، یہی دعوت ہے، اور یہ تمام انبیاء کا مشن اور تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ تو اب اس دعوت اقامت دین، اس کے لیے اس آیت میں آداب ہے۔ پہلا جملہ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس اسی کی طرف دعوت دو۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، فَلِذَلِكَ اس کا ایک معنی ہے کہ یہ لام بمعنی الہ، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا یعنی فَإِلَى ذَلِكَ فَادْعُوا، فَإِلَى ذَلِكَ فَادْعُوا، بس اسی دین، اسی توحید، اسی اقامت دین کی دعوت دو۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، وہ شروع میں آیت میں ذکر ہوا ہے کہ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا، تو فَلِذَلِكَ یعنی فَلِلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فَادْعُوا، فَلِلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فَادْعُوا، تفسیر ابن کثیر۔ بس وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اسی کی دعوت ہے، ہم جو آپ کو وحی پیش کر رہے ہیں اسی کی دعوت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین۔ تو لام بمعنی الہ، فَإِلَى ذَلِكَ فَادْعُوا، اور لام عربیت میں لام اجلیہ بھی ہوتا ہے۔ لام اجلیہ کا معنی ہوتا ہے کی وجہ، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس اسی وجہ سے فَادْعُوا آپ دعوت دیجئے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ لوگ اس میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ اس سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اور لوگ ضد کر رہے ہیں، اور لوگوں میں شک پیدا ہو چکا ہے۔ تو فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس اسی وجہ، اسی سبب سے، اس تفرق کی وجہ سے فَادْعُوا آپ دعوت دیجئے۔ فَلِذَلِكَ میں بھی فا ہے اور فَادْعُوا کے اندر بھی فا ہے، اور فا کے تکرار، اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اصل میں دو جملے ہیں، یعنی لِذَلِكَ فَادْعُوا، ادعوا لِذَلِكَ، ادعوا لِذَلِكَ، یہ جملہ ایک ہے لیکن فا کی تکرار کی وجہ سے اس کا مفہوم ڈبل ہو گیا۔ اسی کی دعوت دیں، اسی کی طرف دعوت دیں، اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ دوسرا جملہ ہے،
دیا گیا ہے، اس دعوت اقامت دین پر استقامت دکھائیں، اس پر آپ ثابت قدم رہیں، لوگوں کے شکوک شبہات خلط مت اور قسم قسم کی باتیں اور کچھ لے اور کچھ دے، کچھ لو کچھ دو کے اصول پر آپ نہ رہیں، بلکہ آپ اسی دعوت اقامت دین پر ڈٹ جائیں۔ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اس پر ڈٹنا ایک مشکل کام ہے جس کے لیے استقامت درکار ہے اور صبر چاہیے، اور اس راستے میں بڑی تراش خراش ہے۔ تو دعوت کا راستہ تو ایک مشکل راستہ ہے۔ تیسرا جملہ ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی خواہش پر بلا دلیل اپنی کچھ تجاویز پیش کریں گے اقامت دین کے خلاف، تو ان کے مفادات، ان کے خواہشات، ان کے شبہات، اس کے پیچھے نہ چلیں۔ اہواءہم، ان کے خواہشات کے، مشرکین کے، اہل کتاب کے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، یہ ہے چوتھا جملہ، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا وہ تمام کتابوں پر جو اللہ نے اتاری ہے، من کتابیں، کوئی بھی کتاب ہو، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر میرا ایمان ہے، یہ میرا موقع ہے۔ لہذا میں تورات کو بھی مانتا ہوں، میں انجیل کو بھی مانتا ہوں، میں اللہ کی منزل کتابوں کو مانتا ہوں، اور میں قرآن کو بھی مانتا ہوں۔ میرا ایمان تمام کتابوں پر ہے، بجمیع الکتب۔ لیکن شرط کیا ہے کہ بما انزل اللہ، تم نے تو کتابوں کے اندر تحریفیں کر دی اور اپنی باتیں ملا دی، میرا ایمان ہے اسی پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ تو اللہ نے تمہاری کتابوں میں تو آخری نبی کے برحق ہونے کا بھی تو نازل فرمایا، اس میں تو توحید ہے، شرک نہیں ہے، اس میں تو اقامت دین ہے، بس اس پر میرا ایمان ہے۔ تو ایک طرح رد بھی ہے اور اپنی دعوت بھی پیش کی۔ پانچواں جملہ ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان۔ میری دعوت عدل کی دعوت ہے، میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ عدل کروں ایک تو یہ ہے کہ میں تم سے جو بھی برتاؤ رکھوں گا وہ برتاؤ میں نے منصفانہ ہوگا۔ دو، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم نازل فرمایا ہے وہ عدل ہے، تو میں اسی اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلوں پر مأمور ہوں۔ اور سو، میں کوئی بے اعتدالی کی تلقین تو میں نہیں کر رہا، بلکہ انصاف کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ ربنا و ربکم، وہ عدل والی بات کیا ہے؟ یہ جملہ نمبر 6، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی معبود ہے، تمہارا بھی معبود ہے، میرا بھی حاکم ہے، تمہارا بھی حاکم ہے، بس یہ اتفاقی بات ہے۔ تو اللہ کا حکم اور منزل حکم مان لو۔ تو ساتواں جملہ ہے کہ اس کے باوجود بھی نہیں مانتے ہو تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ تو ہم اگر اچھائی کریں گے تو ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، تم اگر اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے تو تمہیں بدلہ ملے گا، لیکن تم برائی کرو گے تو وہ بات دشمن نہیں ہے، میں کچھ برا کروں وہ بات تم پر نہیں ہے۔ تو باوجود اس دعوت حق کے تم انکار کرتے ہو، تو پھر تم اپنی راہ لے لو، میں اپنی راہ لوں گا، لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لا حجت بیننا، نہیں ہے کوئی حجت بازی ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی
جھگڑا نہیں، اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا جس عنوان پہ وہ یہ کہ اللہ ہمارا معبود تمہارا معبود ہے، تم مان لو توحید کو، تو لا حجت بیننا و بینکم، یعنی کوئی خصومت اور جھگڑا نہیں، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں۔ امام مجاہد سے ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ لا حجت بیننا لا خصومت بیننا۔ تفسیر محرر الوجیز میں لا جدال ولا مناظرۃ قد وضع الحق وانتم تعاندون، کوئی جدال اور کوئی مناظرہ نہیں، جو باتیں میں نے کرنی تھی وہ بیان کر دی، اب وہ بات بالکل حق ہے، تم بھی اس کو سمجھ چکے ہو، تو اب انکار کی وجہ کیا رہی؟ جہالت نہیں، کیا رہی؟ عناد، ضد۔ تو وضاحت حق کے بعد اب اگر تم انکار کرتے ہو تو یہ عناد ہے، اور عناد کا کوئی علاج یہ نہیں ہے کہ میں کوئی حجت پیش کروں، حجتیں تو پیش ہو گئی، تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، ہم نے دلیل پیش کی، تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تم بھی سمجھتے ہو یہ برحق ہے لیکن ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ بوجہ بغی بینہم، اس کی وجہ سے۔ تو اب لا حجت، اس کے بعد وضاحت حق کے بعد اب کوئی حجت نہیں، کوئی جدال نہیں، کوئی مناظرہ نہیں۔ یہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ مناظرہ جائز نہیں اور جدال مطلقاً حرام ہے، بلکہ وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے پر تو جدال کا حکم ہے، اور یہ بیان کرنا ان کے سامنے کہ لا حجت بیننا و بینکم، یہ خود بحث ہی ہے کہ بحث میں ہی ان کو کہہ دیا کہ لا حجت بیننا و بینکم، لہٰذا یہ مطلق محاجہ یا مناظرہ ہے، اس کا کی تحریم نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، اور وضاحت حق کے بعد تمہارا انکار کرنا بوجہ عناد کے ہے، لہذا پھر ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اتفاقی بات پر آ جاؤ جو کہ توحید ہے اور تمام پیغمبروں کا دین ہے۔ یہ جہاد کے اور مخالفین پر وار کرنے کے بھی خلاف نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ تو پھر بعد میں جہاد کا حکم آئے اور آیت منسوخ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ تو اخلاقیات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور جو یہ کہ اس دین کو قبول کرو گے جو اتفاقی دین ہے تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، لیکن جب تم اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ جھگڑا تو ہے۔ اس لیے امام راضی نے لکھا ہے اور ان کا فہم یہ ہے کہ حاضر متارکۃ مشروط بشروط، یہ کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہے، بشرط ان یقبل الدین المتفق، دین اتفاقی کو قبول کریں گے تو جھگڑا ختم ہوگا۔ اللہ یجمع بیننا و بینکم، یہ ہے نواں جملہ، اللہ جمع کرے گا ہم کو قیامت کے دن، ہمارے درمیان جمع ہوگی، اور وہ جمع قیامت کے دن، وہیں پر سب واضح ہو جائے گا۔ تو 10واں جملہ ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور وہ لوگ جو کہ جھگڑتے ہیں فی اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کی وحدانیت میں، اور پھر بھی اپنی دلیلیں پیش کرتے رہتے ہیں جو کہ ان کے خیال میں بڑے دلائل ہیں، لیکن حجت بازی کرتے ہیں۔ من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ قبول کیا گیا ہے اس کو،
اللہ تعالیٰ کا حکم قبول کیا گیا ہے۔ مومنین اور بہت سے داناؤں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ کا حکم پوری کائنات پر جاری اور نافذ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جیسے کہ اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ تو جس اللہ کی اطاعت کی گئی ہے کہ پوری کائنات اس کا حکم مانتا ہے، اور جس اللہ کی اطاعت مومنین کر چکے ہیں، بہت سے دانا کر چکے ہیں، اس کے باوجود اس کی اللہ کی وحدانیت میں حجت بازی جو لوگ کرتے ہیں، تو حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی اور ان کی دلیل، جن کو وہ اپنے خیال میں حجت کہتے ہیں، اور ان کا جھگڑا اور خصومت، وہ داحضۃ باطل ہے عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے،